مختلف انداز ہیں. یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیے کل 28 برس میں وفات یا بعض گروہ علماء کے نزدیک شہادت ہے بی بی پاک، اور بمشکل 10 برس کا سن مبارک ہے کہ جب سرکار موسیٰ بن جعفر کی شہادت ہوئی. یعنی 17 یا 18 برس رہی ہیں سرکار علی رضا بھائی کے ساتھ. تو ادھر بھی امامت، ادھر بھی امامت. جب وقت آخر سرکار موسیٰ بن جعفر کو جب اسیر کر کے بغداد لے جایا جا رہا تھا اور امام اپنے بیت و شرف سے جب باہر آئے تو جو حکومت کے لوگ، جو انداز ہے، ہر طرف سے امام کو گھیرا ہوا، تو اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ سرکار گھر کے اندر جائیں اور اپنی بچیوں سے آخری ملاقات کریں. تو ایک مرتبہ جو کھڑے تھے محافظ حکومت کے، کہتے ہیں اچھا ہم جانے تو دیں گے لیکن ضامن کون بنے گا؟ اللہ. یہ ہے تاریخ اسلام کی، یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. اس کے بعد بھی آج کہتے ہیں کہ دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آل محمد کی سے عداوت ہی کی تو لعنت ہے جو قیامت تک پیچھا کرے. کا ضامن کون بنے؟ کلمہ پڑھنے والے گزر رہے لیکن فرزند رسول کا کوئی ضامن بننے کو تیار نہیں. عزادار و روایات میں ہے کہ امام کے گھر کے بالکل سامنے یہودی رہتا ہے. ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا تو آ کے کہتا ہے کہ میں ضامن بننے کو تیار ہوں. اور اب جو اس نے جملہ کہا ہے، ایک مرتبہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کہا میں کب سے اس بندے خدا کے گھر کے سامنے رہتا ہوں، مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں بچیاں بھی موجود ہیں. یہ ہے انداز بی بی معصومہ قم کا. آپ کی دیگر بہنوں کا، ایک بہن کا روضہ آپ دیکھیں آذربائیجان میں بنا ہوا، ایک بی بی کا دوسری بہن جو ہے فاطمہ صغریٰ جو ہے ان کا روضہ اصفہان کے اندر بنا ہوا. یہ بھی کتنی عالم غربت ہے کہ ایک بہن کہیں دفن ہے، ایک بہن کہیں دفن ہے. اور ہزاروں بی بی معصومہ قم کے حوالے سے ایک آخری جملہ میں عرض کروں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کے زندگی کے جو جزیات ہیں ان میں آپ کو شدید اختلاف ملے. ولادت کب ہے؟ اختلافات ہیں. وفات ہے، شہادت ہے، مختلف آراء ہیں. لیکن جو کمالات ہیں بی بی اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میں بہت کام کی بات میں نے کہی ہے. جزیات میں اختلاف ہے، سن کتنا ہے، شہادت کب ہوئی. دو چیزیں ہیں جن میں اختلاف نہیں ہے. ایک تو فضائل میں اختلاف نہیں ہے اور دوسرا مقام دفن پہ اختلاف نہیں. سارے متفق کہ بی بی پاک کی قبر اسی مقام پر کہ جس مقام پر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. توجہ ہے. اور جب چلی ہیں وہاں سے تو اب اگر اس روایت کو مانا جائے کہ سرکار علی رضا کی شہادت 203 ہجری میں ہے اور بی بی پاک کی 201 ہجری میں، ایک سال جب پورا ہوا اور حکومت کا طریقہ کار وہی کہ امام کو جب اسیر کر کے خراسان مامون لے آیا تو ایک سال جب پورا گزرا تو اب بی بی پاک سے رہا نہیں گیا کہ پورا ایک برس گزر گیا بھائی سے. تو اب بی بی نے ارادہ کیا
خراسان کی طرف سفر کرنے کا۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، مدینے سے خراسان جانا آسان سفر نہیں تھا بی بی پاک کے، لیکن بھائی کی محبت ایسی، جبکہ اور بہنیں بھی ہیں سرکار رضا کی، جس طرح سے ادھر بھی اور بہنیں ہیں، لیکن جو لگاؤ شہزادی زینب سے ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، کیونکہ جب دین کے مشن میں شراکت داری ہو جائے تو اب یہ بہن بھائی کی محبت نہیں ہے، یہ فقط بہن بھائی کی محبت نہیں ہے، یہ وہ دین الہیہ کا منصب ہے کہ جو جوڑ دیتا، جس طرح سے شریکت الحسین ہے زینب، اور کل 18 دن اس مقام پہ رہی ہیں بی بی پاک جہاں پر روضہ مبارک میں، صرف 18 دنوں میں وہ کمال عبادت ہے کہ بتو مریم ثانی بھی لقب ہے اور فاطمہ ثانی بھی لقب ہے، 18 دنوں میں، اور سن کتنا ہے بمشکل 28 برس، 28 برس کے سن میں کل 18 دنوں میں وہ کمال عبادت ہے بی بی کا کہ مریم ثانی، اور صرف مریم ثانی نہیں، کریمہ اہل بیت، اللہ کریمہ اہل بیت ہے۔ یعنی اب جب روضے پہ جاؤ قوم تو تصور کامل ہونا چاہیے کہ اس کے روضے پر آئے کہ جس کو معصوم کریمہ کہہ رہا، کریم تو کہتے ہی اسے ہیں جہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بغیر مانگے عطا کر دے وہ کریم ہے، تو جہاں عصمت کریمہ اہل بیت کہے کہ یہ تو سب کے سب کریم ہیں، ان میں جو کریمہ اہل بیت وہ فاطمہ معصومہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کمال عبادت، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ایک مقام کے اوپر قیام کیا ہے وہیں پر روضہ مبارک، اور عزاداروں ظاہر ہے کہ جب تدفین کا وقت آیا تو کوئی محرم موجود نہیں ہے بی بی پاک کا کہ جو قبر میں ہوتا ہے، تو ظاہر شہر قم اس وقت بھی شیعوں کے چاہنے والوں کا مرکز، آل محمد کے چاہنے والے، اس زمانے سے علماء کا مرکز، تو ایک پورے شہر سے ایک بہت ہی روایت میں ہے معتقد ترین باتقوی ترین شخص کا انتخاب، بزرگ، اب وہ خود پریشان کہ یہ کام کیسے انجام دے، بس جیسے ہی وقت آیا تدفین کا تو اب روایت میں کہ گھوڑے پر دو بزرگ تشریف لا رہے ہیں، نورانی چہرے ہیں، اور دونوں نے مل کر بی بی معصومہ قم کو لحد میں اتارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ ایک سرکار علی رضا ہیں اور دوسرے سرکار امام جواد ہیں، یہ بھی دلیل ہے معصوم کو غیر معصوم لحد میں نہیں اتار سکتا، یہ بھی دلیل بنا۔ بس عزیز وقت بہت ہو گیا، ماتم ناری بھی ہوگی اور بی بی کا پرسہ مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ سارے آئندہ کوشش کریں گے کہ جو بی بی کی وفات کی اور شہادت کی جو خاص تاریخ اسی پر اس ذکر منعقد کیا جائے، تاکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہو کہ ہم بی بی پاک کا ذکر کریں، ان کی فضیلتوں پہ بات کریں۔ دیکھیں ابھی تو میں نے زیارت کے ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کیا، اس کا ایک لفظ اشفعی، اس سے زیادہ گفتگو ہی نہیں ہوئی، تو اگر پوری زیارت کا انالائز کیا جائے تو ایک ایک جملہ ایک ایک مجلس ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟
بس عزیز کہ جب چلی ہیں بی بی معصومہ قم وہاں سے، اور جب تہران کے قریب جا کے قافلہ رکا ہے، تو ظاہر ہے کہ آل محمد کے چاہنے والے جیسے انہیں معلوم ہوا کہ امام کی ہمشیرہ تشریف لا رہی، تو استقبال کے لیے شہر کے باہر گئے، اور جب پہنچی ہیں قم میں تو کیا دیکھتی ہیں کہ استقبال کی کیا تیاریاں ہیں، ہر طرف سیاہ کپڑے لگے ہوئے، ہر طرف بیان ہو رہے، گریہ ہوزاری ہو رہی۔ عزادارو بی بی پریشان ہو گئی کہ یہ کون سا استقبال کا طریقہ ہے۔ عزادارو ہر طرف سے پردے لگا دیے گئے، اور اب جو بی بی کو خبر ملی ہے کہ ہمارا امام آپ کے بھائی سرکار علی رضا اس دنیا سے تشریف لے گئے، عزادارو پورے باپ کے باب ہیں کتابوں میں کہ کس شان سے تعزیہ داری ہوئی ہے، کس شان سے شہر قم میں بی بی معصومہ قم کو پرسہ دیا گیا ہے بھائی کا۔ تو اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا بی بی، آپ بھی بھائی کی عزادار تھی، آپ کو بھائی کا پرسہ دیا گیا، کس شان سے پرسہ دیا گیا، ذرا اس بہن کا حال بھی دیکھیے۔ آپ بھی اپنے بھائی کے مشن میں شراکت دار ہیں، وہ بھی اپنے بھائی کے مشن میں شراکت دار ہے۔ یہ ایک بہن کی تعزیت ہے، وہ دوسری بہن کی تعزیت ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی کرو، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ بی بی معصومہ قم کو کس شان سے تعزیت ملی، اور وہاں زینب کبھی خیموں میں آگ لگا کے تعزیت دی، کبھی گوشواروں کو چھین کے تعزیت دی، کبھی تماشے مار مار کے تعزیت دی، کبھی بیٹی کے دامن میں آگ لگا کے تعزیت دی۔ ماتم حسین